بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال کو بیان فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا میرا ویڈیو پیغام تمام ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ خرچ کرنا کتنا بڑا اجر ہے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو پیغام کے اندر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، کوشش کریں کہ میرے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ سب سے پہلے میں ابتدا کروں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو قسم کے لوگ کائنات میں ایسے ہیں جو اپنے اعمال پر حسد کر سکتے ہیں۔ اگر حسد کی بات کروں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ سوکھی لکڑیاں رکھیں، ان کو آگ لگائیں، چند لمحوں میں وہ راکھ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح حسد ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو اس وقت اس کی نیکیاں یہ لکڑی کی راکھ جیسی راکھ بن جاتی ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اعمال پر حسد کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر وہ دو عمل، وہ دو اعمال کون سے ہیں کہ جن کو انسان کرے اور پھر ان پر حسد کر سکتا ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین قرآن کا علم عطا فرما دے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس شخص کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم عطا کر دیا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، یہ دن کے وقت، رات کے وقت قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، یہ اپنے اس عمل پر حسد کر سکتا ہے۔ دوسرا، میرے موضوع سے موافقت رکھتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جس شخص کو اللہ رب العالمین مال عطا فرما دے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ، یہ شخص اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دن بھی خرچ کرے، رات بھی خرچ کرے، یہ شخص اپنے عمل پر حسد کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث کو سماعت فرمائیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا روب دبدبا ہوگا، اللہ کی ذات غصے کے اندر ہوگی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن زمین چٹیل میدان ہوگا، دور تک کوئی درخت نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ نہ ہوگا، دور دور تک سایہ میسر نہیں آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن دور دور تک کوئی سایہ نہ ہوگا؟
آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین لمبی حدیث ہے، مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، وہ شخص جو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنے والا ہو، اور صدقہ بھی کیسا کرتا ہو۔ آئیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی پوشیدگی کے ساتھ صدقہ کرنے والا ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے ایک دوسرے مقام پر ایک دوسری آیت میں اعلان فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنے والے ہیں، پوشیدگی کے ساتھ لوگوں کے اندر اعلانیہ دن کے وقت رات کے وقت صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ایک اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ کون سا اجر ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی یہ کسی بات سے غمگین ہوں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ قیامت والے دن انسان کیوں غمگین ہوگا؟ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ یہاں تک لمبی حدیث ہے، مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اکٹھے ہو کے، اے آدم علیہ السلام آپ سید البشر ہیں، خلق اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ پوری کائنات کے لوگوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے جنت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اللہ سے سفارش کر دیجئے حساب و کتاب میں جلدی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے رب نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ کیوں؟ کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جنت کے اندر اللہ نے جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، قوم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائے گی، پوری کائنات کٹھی ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آدم ثانی کا لقب دیا ہے، 950 سال آپ نے نبوت کی ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی وہی لفظ کہیں گے رب نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اللہ نے مجھے منع کیا تھا اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کرنی، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی، اللہ نے ڈانٹ دیا۔ یہاں سے قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چل دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے رب نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ کس وجہ سے؟ آپ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اے کائنات کے لوگوں، میں نے کائنات کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے، آج مجھے فکر ہے میرا اللہ مجھے ان جھوٹوں کے عوض پکڑ نہ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میں نے ایک شخص کو مکہ مار کے قتل کر دیا، آج اللہ کہیں قصاص کے اندر مجھے پوچھ نہ لے۔ سارے انبیاء کرام الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ عرض میں کرنا چاہتا ہوں قیامت کے دن ہر شخص پریشان ہوگا، غمگین ہوگا، لیکن جو صدقہ کرنے والا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، اللہ رب العالمین استقامت عطا فرمائیں گے۔ اور صدقہ کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یہ جنت ہے، اس کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے دروازوں کے نام انسان کے اعمال پر رکھ دیے۔ روزے دار ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے روزے دار بندہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا، یہ اعزاز ہے، اس نے روزہ رکھا۔ پھر نمازی کی باری آئے گی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے باب الصلاۃ سے نمازی اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اعمال کے ساتھ ساتھ جب صدقہ کی باری آئے گی اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں سے کہیں گے کہاں ہیں صدقہ کرنے والے؟ باب الصدقہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ وہ صدقہ ہے جب انسان کرتا ہے، اعزاز اتنا بڑا ہے،
نیکی اتنی بڑی ہے، اجر اتنا بڑا ہے، جنت میں ایک خاص دروازہ مقرر کر دیا جس دروازے سے یہ صدقہ کرنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ومکان ینزلان یقول احدہما۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آسمان سے صبح کے وقت دو فرشتے اللہ کے نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ اے اللہ، جو تیرے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے، جو تیرے راستے کے اندر صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرما دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیل ہے، تیرے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ اور صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے میں اس کے مال کو بڑھا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک کھجور کی گٹلی کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پرورش فرماتے ہیں اور قیامت والے دن یہ پہاڑ جتنا صدقہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں، ہم کلام ہونے والے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کیجئے، میرا وقت بڑی ہی مشکل کے اندر گزرتا ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کئی دن فاقوں کے اندر گزر جاتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے میرا جو رزق ہے ایک ہی وقت میں مجھے عطا کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے اصرار پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، دعا کی، اللہ یہ شخص میرے پاس آیا ہے، اپنی فریاد لے کے آیا ہے، کہتا ہے مجھے ایک ہی وقت کے اندر سارا رزق عطا کر دیا جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے میرا رزق ختم ہو گیا، یہ فاقوں کے اندر زندگی گزارنا، پریشانی کے اندر وقت گزارنا، مجھے پتہ چل جائے گا میرا رزق ختم ہو گیا، دوبارہ میں سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ رب العالمین نے جتنا اس کے مقدر کے اندر پوری زندگی کا رزق تھا وہ عطا کر دیا۔ اب اس شخص کا عمل کیا ہے؟ یہ کھاتا ہے، پیٹ بھر گیا، جتنا کھا سکتا ہے کھا لیا، پچھلے سارے ایام کی بھوک کو مٹا لیا، سیر ہو گیا اور سارا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، اللہ نے ڈبل عطا کر دیا۔ یہ کھاتا گیا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا گیا، یہ کھاتا گیا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ایک عرصہ گزر گیا، کیونکہ انسان جب اس پر تنگی کا وقت آتا ہے نا، پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم صدقہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم پر کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی موذی مرض آ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، اس وقت ہم صدقہ کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی صدقہ نہیں کیا کیونکہ ضرورت نہیں نا محسوس ہوئی۔ یہاں پر یہ شخص جب ضرورت تھی چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اب آسانی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، بھول گیا، اللہ کی یاد بھول گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ بعد ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے حالات ہیں؟ ایک وقت وہ تھا، ایک دن کھاتا تھا، کئی دنوں کے اندر فاقوں کے اندر گزر جاتے تھے، اب کیسا وقت گزر رہا ہے؟ یہ شخص کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر ایسی دعا کی آپ نے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، کھاتا ہوں، میرے رزق کے اندر کمی ہی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کیا معاجرہ ہے؟ ایک وقت تھا فاقوں کے اندر زندگی، آج یہ حالات ہے کہ کہتا ہے میرا مال سمیٹا نہیں جاتا، میرے گودام اناج سے بھرے پئے ہیں، کاروبار کے اندر برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شخص میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، جو میں نے ابتدا کے اندر آیت پڑھی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اس شخص کی مثال اللہ نے اس طرح بیان فرمائی جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کسان، اس ذمہ دار کی مثال کو ذکر کیا، جیسے آج ہمارے اس دور کے اندر ذمہ دار گندم بیچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے کے بدلے 7 سٹے، ایک دانے سے 7 بالیاں۔ اور پھر کیا ہے، جب ایک دانہ بیچ دیا
اس نے پرورش پائی، اس سے 7 بالیاں نکلی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک بالی سے 100 دانہ، مطلب ایک دانے کی عوض اللہ رب العالمین 700 دانوں کی مثال کو بیان فرماتے ہیں۔ آج ہم اس دور کے اندر گندم کا سیزن ہے، پچھلے دنوں کے اندر زالہ باری ہوئی، بارشیں ہوئی، زمیندار پریشان ہو گئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے، گر گرانے لگے، اے اللہ ان بارشوں کو روک دے، اے اللہ گندم پکی ہوئی ہے، کھائیں گے کیا، اس فصل سے حاصل کیا کریں گے؟ لیکن صدقہ واحد ایسی فصل ہے جس کی مثال اللہ نے گندم کی ایک دانے کی مثال کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کی میں پرورش پاتا ہوں، کامثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانے کے عوض اللہ فرماتے ہیں میں 700 دانہ عطا کر دیتا ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ کا علم وسیع و عریض ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں یہی بات عرض کرنا چاہوں گا، صدقہ کیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی صدقہ اس نیت سے کیا کرو، ایک کھجور اس نیت سے صدقہ کر دیا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ ضروری نہیں کہ مجھ پر تکلیف آئی، مجھ پر پریشانی آئی، میں پریشان ہو گیا، بیماری آ گئی، کاروبار میں بے برکتی آ گئی، گھر میں بے برکتی آ گئی، پھر ہی میں نے صدقہ کرنا ہے۔ خوشی کے عالم میں صدقہ کیا کرو۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اور اتنا اضافہ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ ایک دانے کے بدلے 700 روپیہ یا 700 دانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا ہو تو اللہ رب العالمین رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ میں اپنے اس پیغام کے آخر کے اندر یہی بات بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیجئے، جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے۔ اور اس پیغام کے آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو دوست میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کرے تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے، میرا پیغام اچھا لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کا طریقہ اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میری بات، میری آواز دوسروں تک پہنچ سکے۔ کسی کے کان میں اگر یہ صدقہ کی آواز پہنچ جائے اور وہ صدقہ کر دے، اللہ آپ کی اور میری آخرت کو بہتر فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔